لاسٹ ویڈیو میں ہم انٹروڈکشن کو پڑھ رہے تھے، جہاں پر ہم نے انٹروڈکشن کو چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ اب اس پیراگراف میں وہ کہتا ہے کہ اس کتاب کا آغاز جو ہے وہ ہم آج کے دور کے سیاسی اور جو ٹیکنالوجیکل اسٹیٹس ہے، جو آج کے دور کا سیاسی اور جو ٹیکنالوجیکل اسٹیٹس ہے اس کو دیکھنے سے کریں گے۔ کہتا ہے کہ 20ویں صدی کے قریب جو ہے وہ ہمیں یہ لگنا شروع ہوا جو نظریات کے درمیان جنگیں تھیں، فار ایگزامپل فیشزم کے درمیان، کمیونزم کے درمیان یا لبرلزم کے درمیان جو جنگ تھی، اس میں جو جیت ہوئی وہ لبرلزم کے نظریے کو ہوئی۔ اب یہ تین نظریات کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کو ان کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے تو آپ کو آگے جو باتیں ہوئی وہ سمجھ نہیں آئیں گی، تو آپ کو میں تھوڑا آسان لفظوں میں ان تین نظریات کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو جو آگے باتیں سے کی ہوئی وہ آپ کو سمجھ آئیں۔ تو میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں نوٹس کی فارم میں۔ پہلے ہم بات کریں گے فیشزم کے بارے میں۔ فیشزم پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں آسان لفظوں میں اگر ہم کہیں فیشزم یا فاشزم، ہم کہتے ہیں جب ایک بندے کے پاس یا ایک گروپ کے پاس ساری طاقت ہو اور وہی انسان وہی بندہ سب کو یہ بتائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایون وہ یہ بھی کہے کہ آپ نے سوچنا کس طرح سے، مجھ سے پوچھ کے سوچو، اور جو لوگ اس کی باتوں کو نہ مانیں، اس کی طرح نہ سوچے تو وہ ان کو فورس کرے، ان پہ زبردستی کرے اور ان کو سزائیں دے، یعنی ان کو پنش کرے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فیشزم عام لفظوں کے اندر۔ مثال کے طور پر ہٹلر کہا جاتا ہے کہ وہ فیشسٹ لیڈر تھے کیونکہ وہ جرمنی کو گریٹ بنانا چاہ رہے تھے، اور ان کے مطابق جو تھا جرمنز کے علاوہ جوز وغیرہ، جو عیسائی وغیرہ ہیں یا جوز ہیں، جو کرسچنس ہیں، یہ جو ہے وہ کمتر قومیں ہیں، تو ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے دنیا میں جینے کا، تو ان کو ختم ہو جانا چاہیے، تو یہ فیشزم ہے۔ اس کو پولیٹیکل سائنس میں ہم کس طرح کہیں گے؟ پولیٹیکل سائنس والے آپ کو اس طرح بتائیں گے کہ فیشزم جو ہے وہ نیشنلسٹک، اتھارٹیرین اور ملٹرسٹک آئیڈیولوجی ہے، جس میں ایک ہی بندے کو، یعنی ایک ہی جو اسٹیٹ کا جو سپریم لیڈر ہوتا ہے اس کو ہی ساری اتھارٹی حاصل ہوتی ہے، ساری طاقت ایک ہی بندے کے پاس ہوتی ہے، اور وہی بندہ جو ہے وہ تقدیر کے فیصلے کرتا ہے، اور وہ ڈیموکریسی کو، لبرلزم کو، سوشلزم کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فیشزم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کمیونزم کے بارے میں۔ اگر ہم بات کریں کمیونزم کے بارے میں تو کمیونزم کہتے ہیں بیسکلی جب سب لوگ مل کر ساری چیزیں آپس میں شیئر کریں اور مل کر کام کریں، کسی کے پاس کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہ ہو، کسی کے پاس کوئی پرائیویٹ پیسہ نہ ہو، اور کوئی کلاس نہ ہو، فار ایگزامپل امیر نہ ہو، غریب نہ ہو، یعنی ایسا معاشرہ ہو جس معاشرے میں امیر اور غریب کا فرق ہی نہ ہو، رائٹ۔ اور کمیونزم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ امیر کلاس، جو امیر لوگ ہیں جو غریب لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان سے ہم نے آزادی لینی ہے، ان سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ سب کو ایکویلٹی ملنی چاہیے اور سب فری ہونے چاہیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کمیونزم۔ اور مثال کے طور پر یہاں اگزامپل میں نے لکھی ہے کہ لینن جو تھے وہ ایک کمیونسٹ لیڈر تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ جو زار، یہاں زار جو نکولس زار 2 تھے، ان کی حکومت کو انہوں نے ہٹایا تھا، اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ میں جو ہے وہ رشیا میں جو ہے وہ ورکرز پیراڈائز بناؤں گا، تو یہ کمیونزم ہے۔ اس کو ہم پولیٹیکل سائنس میں کس طرح کہتے ہیں؟ پولیٹیکل سائنس میں اس طرح ہم اس کو کہتے ہیں، پولیٹیکل سائنس والے آپ کو اس طرح بتائیں گے کہ کمیونزم جو ہے وہ ایک سوشلسٹ آئیڈیولوجی ہے، یعنی سوشلسٹ نظریہ ہے جو یہ ایم کرتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں کوئی کلاس نہیں ہونی چاہیے، ایسی سوسائٹی ہم بنائیں جس سوسائٹی میں کوئی کلاس نہ ہو، یعنی کوئی امیر نہ ہو، کوئی غریب نہ ہو، کوئی اسٹیٹ کا پاور، مطلب اسٹیٹ کے پاس کوئی اتھارٹی نہ ہو کسی عام شہری کے اوپر، اور منی لیس سوسائٹی ہو جہاں پر کوئی مطلب پیسے کا تصور نہ ہو، کامن آنرشپ ہو جہاں پر سارے لوگوں کے پاس۔ ایسی سوسائٹی کو مطلب ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے ایسی سوسائٹی کمیونزم والے کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ ریجیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی کیپٹلزم نہیں ہو، کوئی سرمایہ دارانہ نظام نہیں ہونا چاہیے، کوئی کسی کے پاس پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے، اور کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ استحصال کرے کسی بھی غریب بندے کا، یعنی کوئی عدم مساوات، کوئی انیکویلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کمیونزم۔ بیسکلی یہ ایک سیاسی نظریہ ہے، اور اس کی آج کے دور میں مثالیں کون سی ہیں؟ آج کے دور میں جو رشیا ہے، کیوبا ہے، یا جو چائنا ہے، یہ بیسکلی کمیونسٹ اسٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں لبرلزم کے بارے میں۔ اب لبرلزم کیا ہے؟ بیسکلی لبرلزم ہم کہتے ہیں جہاں پر لوگوں کو حق حاصل ہو کہ وہ اپنی مرضی کا لیڈر، اپنی مرضی کا رہنما جو ہے وہ چوز کر سکیں، اور اپنی مرضی کے نظریات رکھ سکیں، اپنی مرضی کا لائف اسٹائل کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور ان کو آزادی رائے، آزادی اظہار، آزادی رائے کا حق حاصل ہو، اور ان کو ریلیجن کی آزادی ہو، کسی کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہوں ان کو آزادی حاصل ہو،
اور کہیں آئیں جائیں ان کو کوئی منع کرنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے. اگر کوئی ان کے رائٹس کے اوپر کوئی ان کے اوپر ظلم کر رہا ہو, کوئی ان کے رائٹس کا استحصال کر رہا ہو, تو گورنمنٹ ان کو پروٹیکٹ کرے. اور بیسکلی لبرلزم والے کہتے ہیں ہر انسان کو ایکول رائٹ ملنے چاہیے, ایکول حق ملنے چاہیے, ایکول موقع ملنے چاہیے کسی معاشرے میں گرو کرنے کے. ٹھیک ہے. اب اس کو پولیٹیکل سائنس والے کس طرح سمجھائیں گے؟ آپ کو پولیٹیکل سائنس والے آپ کو اس طرح سمجھائیں گے کہ لبرلزم جو ہے وہ ایک ایسی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, پولیٹیکل فلاسفی ہے جو اس بات پر زور دیتی ہے کہ ایک انڈیویجول بندہ ہے نا, جو ایک عام انسان ہے, اس کے سارے رائٹس ہونے چاہیے, اس کو آزادی ہونی چاہیے, وہ اس کے پاس ڈیموکریسی ہونی چاہیے یعنی جمہوریت ہونی چاہیے, اور ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے, اور لمیٹڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے. ایسی گورنمنٹ نہ ہو کہ جس کے پاس کمپلیٹ ہی اختیار ہے کہ بندے کے پاس ہو, یعنی طاقت جو ہے وہ عوام کے پاس ہونی چاہیے. انڈائریکٹلی اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام کو ہونا چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں لبرلزم. ٹھیک ہے جناب, یہ بات ہے. لبرلزم کی بیسکلی دو ٹائپس ہوتی ہیں, کلاسیکل لبرلزم اینڈ سوشل لبرلزم. اگر کبھی پولیٹیکل سائنس میں نے بات کی تو ضرور آپ کو یہ بتاؤں گا. تو یہ اگر آپ کو اتنا آئیڈیا ہو گیا تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں, مطلب اس کے بعد آپ کو آگے والی باتیں سمجھ آئیں گی. اب ہم یہاں پر تھے. اب یہ کہہ رہا تھا کہ 20ویں صدی کے آغاز میں ہمیں یہ لگنا شروع ہوا, 20ویں صدی کے کلوز میں, مطلب 20ویں صدی کے اسٹارٹ سے پہلے ہمیں یہ 20ویں صدی کے آغاز کے قریب ہمیں یہ لگنا شروع ہوا کہ جو جیت ہوئی ہے وہ لبرلزم کے نظریے کی ہوئی ہے, یعنی فیشزم کا نظریہ, یا جو ہمارے پاس کیپٹلزم کمیونزم کا نظریہ ہے وہ ہار گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ جو ڈیموکریٹک پالیٹکس ہے, یعنی لبرلزم کی بات کر رہا ہے, ڈیموکریٹک پالیٹکس جو ہیومن رائٹس ہے, بیسکلی لبرلزم کہتی ہے کہ فری مارکیٹ ہونی چاہیے, فری مارکیٹ کیپٹلزم ہونا چاہیے. اور ہمیں یہ لگا کہ ڈیموکریٹک پالیٹکس جیت گئی ہے, ہیومن رائٹس دنیا میں جیت رہے ہیں, وہ پریویل کر رہے ہیں, اور فری مارکیٹ کیپٹلزم, فری مارکیٹ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ جیت رہا ہے دنیا کو. ہمیں 20ویں صدی کے آغاز میں یہ لگنا شروع ہوا. ٹھیک ہے. بٹ کہتا ہے تاریخ نے ایز یوزول ٹرن لیا, مطلب تاریخ نے ایک ٹرن لیا, ان ایکسپیکٹڈ ٹرن لیا. فیشزم کو شکست ہوئی, وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کمیونزم جو ہے وہ کولیپس کر گیا, رشیا کے اندر سوویت یونین جو ہے وہ بریک کر گیا, تو وہ کولیپس کر گیا. اب جو ہے وہ لبرلزم بھی ہمیں اس طرح نظر آتا ہے کہ وہ جیم کے اندر ہو, جس طرح وہ بہت سارے مسائل کے اندر پھنسا ہوا ہو. تو وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, یعنی فیشزم بھی گیا, کمیونزم بھی گیا, لبرلزم بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ پھنسا ہوا ہے. اس کو وہ آگے بتا رہا ہے کہ کیوں اس کو لگ رہا ہے کہ لبرلزم جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ یہ سوال جو ہے وہ پرٹیکولرلی پوائنٹ ہے. پوائنٹ کہتے ہیں دلکش کو, یعنی ایسا سوال جو میسمرائزنگ ہو, جو انسپائرنگ ہو, یعنی جو آپ کو جو افیکٹ کر رہا ہو, آپ کو امپریس کر رہا ہو یا افیکٹ کر رہا ہو. یہ ایسا سوال ہے, یہ بہت دلکش سوال ہے. بیسکلی اس کا مطلب ہے یہ بہت دلکش سوال ہے کہ لبرلزم بھی آج کے دور میں اپنی ساکھ کو لوز کرتا ہوا جا رہا ہے, اس کی ساکھ ختم ہو رہی ہے. کیوں ختم ہو رہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, بایو ٹیکنالوجی میں جو ہمیں ریولوشن آیا ہے, جو انقلاب آیا ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے چیلنجز لبرلزم کو لاحق ہیں. اب وہ کس طرح کے چیلنجز ہیں؟ اب وہ کہتا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جو بایو ٹیکنالوجی ہے, یعنی جو آج کے دور میں آئی ٹی اور بایو ٹیکنالوجی کا جو ملاب ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, بہت سارے لوگوں کی نوکریاں خطرے میں ہیں. ٹھیک ہے نا. چونکہ لبرلزم اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ ہر انسان کو ایکول رائٹ ملیں گے جاب کرنے کے, یعنی گرو کرنے کے ایکول موقع ملیں گے. تو یہ وہی بات کر رہا ہے کہ آج کے دور میں جو ہے وہ جاب مارکیٹ میں بہت سے لوگوں کی نوکریوں کو خطرہ ہے آئی ٹی کی وجہ سے, یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے. صرف یہی بات نہیں ہے, جو ایک اور وعدہ کرتی ہے لبرلزم کہ آزادی ہوگی, ہر انسان کو لبرٹی حاصل ہوگی, وہ بھی انڈرمائن ہو رہی ہے, وہ بھی ختم ہو رہی ہے. اور ایکویلٹی بھی ختم ہو رہی ہے. کس طرح ختم ہو رہی ہے؟ کیونکہ ڈیٹا جو ہے وہ پھیلتا ہوا جا رہا ہے, اور آپ کا ڈیٹا کسی اور انسان کے پاس, جس کے پاس مطلب وہ لیک ہو سکتا ہے, وہ ہیک ہو سکتا ہے, تو وہ آپ کی آزادی بھی خطرے میں پڑ رہی ہے. اب پھر وہ یہی بات یہاں پر کر رہا ہے کہ جو بگ ڈیٹا الگورتھمس ہیں, یعنی جس کے پاس جتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا, جتنی زیادہ انفارمیشن, جتنی زیادہ نالج موجود ہوگی چپس کے فارم میں, وہی دنیا پر حکمرانی کرے گا. کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہی ساری طاقت ہوگی, اس کو ہی ساری معلومات ہوں گی, اور وہی ایلیٹ طبقہ, وہی امیر طبقہ جس کے پاس ڈیٹا ہوگا, وہی دنیا کے اوپر حکمران بن کے بیٹھ جائے گا, اور وہی دنیا کا استحصال کرنا شروع کر دے گا. اور ہو سکتا ہے اس سے وہی برا ہو جائے. تو اس پیراگراف میں اس نے وہ بات کی ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو میری اس سے پہلے جو کتاب آئی تھی جس کا نام ہومو ڈیوس تھا, اس میں نے بات کی تھی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بایو ٹیکنالوجی کے ملاپ کے بارے میں, بہت زیادہ بات کی تھی.
اور اس کتاب میں اس بات پر بھی فوکس کیا تھا کہ لانگ ٹرم پروسپیکٹ کیا ہوگا، یعنی لانگ ٹرم دیکھا تھا میں نے سینچریز تک، آگے آنے والے سالوں میں، صدیوں تک انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بایو ٹیکنالوجی کے ملاپ کی وجہ سے، ملنے کی وجہ سے آگے کیا چیزیں ہونے والی ہیں۔ لیکن کہتا ہے اس کتاب میں میرا جو فوکس ہے وہ امیڈیٹ ہے، یعنی جو ابھی آنے والے سوشل مسئلے ہیں، ابھی آنے والے جو اکنامیکل مسئلے ہیں، جو ابھی آنے والے سیاسی کرائسس ہیں، جو سیاست میں جو مسئلے چل رہے ہیں، ان کے اوپر فوکس ہے۔ اور کہتا ہے میرا مقصد اس کتاب میں، یا میرا انٹرسٹ جو ہے وہ اس کتاب میں اس بات پر نہیں ہے کہ کس طرح جو ہے وہ لائف کریٹ ہوئی تھی، مطلب کس طرح لائف بنی تھی، وہ اس نے اپنی پہلی کتاب میں بتایا ہوا، اس کا نام سیپین ہے۔ سیپین نے اس نے یہی بتایا کہ جو ہے وہ لائف کس طرح کریٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ لائف کی کریشن کے بارے میں میرا مقصد اس کتاب میں نہیں ہے، بلکہ میرا اس کتاب میں جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تھریٹ جو ہماری جمہوریت ہے، جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں دنیا میں، یعنی جو فلاحی ریاستیں دنیا میں ہیں، ان کو کیا خطرات لاحق ہیں، خاص طور پہ جو یورپین یونین ہے، جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں، یا جو دنیا میں کہیں پر بھی ڈیموکریسی ہے، اس کو کیا خطرات لاحق ہیں، بیسیکلی میرا مقصد وہ ہے۔ اب تھرڈ پارٹ کے اندر، اس ویڈیو کے تھرڈ پارٹ کے اندر ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، چونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے پھر میرے لیے اپلوڈ کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔